اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18 پڑھیں گے آج انشاءاللہ عز و جل، حروف مقطعات، ٹھیک ہے۔ اور مدنی قاعدہ کا یہ سبق نمبر 18 ہے۔ ویسے ہمارا لیکچر جو ہے وہ تو ایٹ لیسٹ 78 تک پہنچ گیا میرے خیال میں۔ اچھا، البتہ خیر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ جو بھی صاد، قاف، یعنی یہ جو بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ کس میں آتے ہیں؟ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز بتاتا چلوں کہ ان کے معنی کوئی بھی نہیں کر پایا۔ جتنے بھی بڑے علماء کرام، ائمہ کرام اور قاری حضرات یا تجوید جو بھی یعنی کہ ہیں اپنا تفسیر لکھنے والے یا ترجمہ تفسیر کرنے والے، جتنے بھی ہیں انہوں نے ان کا ترجمہ نہیں کیا، اور اس جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کا ترجمہ کیا بنتا ہے اور کیوں یہ شروع میں آئے ہیں، ویسے ہی لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، مدات کی مقدار پوری ادا ہونی ہے، نیز اخفا اور ادغام کی صورت میں غنہ بھی کرنا ہے۔ یعنی ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، جہاں یہ دو لفظ ہے نا، یاسین، ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے ان کو الگ الگ پڑھنے کے ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، اخفا بھی کرنا ہے، ادغام بھی کرنا ہے، جہاں جہاں جو چیز آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آگے اگزامپل سے۔ اچھا، اب اس میں تیسرا بلٹ پوائنٹس دیکھ لیں کہ ان کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ وصل، یعنی آیت یہاں یاسین ایک اکیلا ورڈ لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے ساتھ ہی آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک آیت اس پہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی دوسری آیت۔ اب اس کو اس کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، اور ملا کے یعنی وصل بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں اوپر اگزامپل میں لکھا ہوا ہے، الف لام میم اللہ، اور ادھر وصل کی صورت میں ماللہ، یعنی رکنا نہیں ہے، جب آپ نے ملا کے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ اگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صاد، ٹھیک ہے، صاد۔ اب ایک اہم چیز ہم یہاں ریپیٹ کریں گے، صاد میں دیکھیں کہ مدہ آئی ہے نا، اس کے ہجے ادھر غور کریں، یہ یہاں پہ غور کریں، یہ جو ہجے ہیں نا یہاں پہ غور فرمائیں کہ صاد۔ اب اس کو ہم نے مفرد پڑھنا ہے نا جب، تو یہ اس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں حروف مدہ آیا ہے، اور حروف مدہ کے ساتھ ساتھ مدات کے جو قوانین ہم نے پچھلے ہی لیکچر میں پڑھے ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ اب ان پہ غور فرمائیں، اور یاد دہانی کے لیے ہم دوبارہ یاد دہراتے ہیں کہ کیا بنتا کیا ہے نا، یہاں کون سی مدہ لاگو ہوتی ہے، کون سی مدہ والا قانون اپلائی ہوتا ہے۔ تو اب غور کریں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دوسری ٹیب پر، کہ یہاں ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہے، ایک حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب یہاں چلتے ہیں، تو یہ دیکھیں حروف مدہ آیا، الف مدہ، الف مدہ سے پہلے کیونکہ زبر ہے الف سے پہلے، اس لیے یہ الف مدہ ہوا۔ اب الف مدہ کے فوراً بعد جو ہے وہ سکون اصلی ہے۔ یہ سکون اصلی اس لیے ہے کیونکہ یہ صاد اسی طرح پڑھ ہونا ہے، اس کے آگے کوئی یعنی کہ اس کو زبر صورت یا اس طرح کی کوئی بھی نہیں ہے، صاد، دال کے اوپر سکون اصلی ہے، اس وجہ سے یہ مد لازم میں آئے گا۔ اور اس کی مقدار کتنی کرنی ہے؟ اس کی مقدار ہونی ہے 2 2.5 الف، یا
3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر. مد لازم کی جو لمبائی ہے وہ 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر پڑھنا ہے صاد. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز، ایک اور قانون دیکھ لیں کہ یہ صاد جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. ایک چیز یہ ہو گئی، ایک الف مدہ ہو گیا، ایک مد لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے دال. یہاں پہ قلقلہ کرنا ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ صاد د صاد. یعنی لاسٹ میں جو ہم کلکلا کر رہے ہیں، کلکلا ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ جنبش سی آواز میں جنبش سی ہو، لوٹتی ہوئی معلوم ہو. جس طرح میں نے ایک آپ کو مثال دی تھی، میرے استاد محترم ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ جس طرح زبان جو ہے نا، گیند ساد ربڑی گیند جو ہے نا، بچے جب بالنگ کراتے ہیں، بالفرض جیسے بالنگ کرواتے ہیں نا، آپ میں کرکٹ تو دیکھتے ہوں گے، اگر جیسے بالنگ کرواتے ہیں تو جیسے ہی بال زمین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو فوراً واپس اٹھتی ہے نا. تو اسی طرح یہ زبان جو ہے اپنے مخرج سے جا کے ٹکرائے گی، فوراً واپس لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. مخرج سے ٹکرائے گی، واپسی لوٹتی ہوئی معلوم ہوگی کلکلا میں. اچھا، اب اس میں صاد، 4 چیزیں ہیں یہاں پہ. اس ایک ورڈ میں 4 قانون اپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں دیکھیں قاف. یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں بھی وہی قانون اپلائی ہو رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا. یہاں بھی سکون اصلی ہے، وقف کی صورت میں قاف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قاف جو ہے ورڈ پورا ہو رہا ہے. یہ ورڈ جو ہے یہ پورا ہو رہا ہے، یہ سکون اصلی ہے. ٹھیک ہے. قاف. ٹھیک ہے. یہاں قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس کے بعد الف مدہ آیا کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور اس کے فوراً بعد مدے والا قانون اپلائی ہو رہا ہے، مد لازم. اور مد لازم کیوں اپلائی ہو رہا ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے فوراً بعد اگر سکون اصلی آ جائے، یعنی جزم یا تشدید میں سے کوئی حرف آ جائے، تو وہاں پر مد لازم والا قانون اپلائی ہوگا. اور اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر. اب آگے چلتے ہیں. نون. یہاں پر دیکھیں یہ واو مدہ ہے. واو مدہ کے فوراً بعد جو ہے وہ سکون اصلی میں سے جزم کے ساتھ آیا ہے، تو یہ مد لازم کا قانون اپلائی ہوگا. واو مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں تو کھڑا زبر ہے، اور ہا جو ہے وہ بھی کھڑا زبر ہے. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کھڑا زبر کی مقدار پڑھنی ہے بس. اس میں مدہ کا قانون اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو 2 حرکات یعنی 1 الف کے مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اب یہ غور فرما لیں کہ دونوں پر کھڑی زبر ہے، کھڑا زبر ہے. ایک ہی مقدار میں کھینچنا، کوشش کیجئے گا کہ ایک ہی مقدار میں کھینچیے گا. اس کو زیادہ بڑا، اس کو زیادہ چھوٹا، اس کو زیادہ بڑا، اس کو زیادہ چھوٹا نہیں کیجیے گا، بلکہ دونوں پر ایک جیسی حرکت ہے تو دونوں کو ایک ہی لمبائی میں کھینچیے گا. خوبصورتی پیدا ہوگی. اب آگے چلیں. یاسین. یہاں دیکھیں کہ الف مدہ آیا ہے. الف مدہ سے پہلے کیونکہ زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوا. پھر اس کے بعد دیکھیں یا مدہ آیا ہے. یا مدہ کے فوراً بعد سکون اصلی ہے، لہٰذا مد لازم کا قانون اپلائی ہوگا. یہاں 3 چیزیں آ گئیں، ایک الف مدہ، ایک یا مدہ، اور ایک مدات کے قانون میں سے دیکھا جائے تو پھر مد لازم کا قانون اپلائی ہوتا ہے. یاسین. پھر آگے دیکھیں طاسین. طاسین. یاسین. یا اور تو کو جو ہے یہ 2 حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہے، یعنی 1 الف کی مقدار کے برابر، زیادہ لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دیکھیں
یا مدہ کا قانون ادھر بھی اپلائی ہوا ہے، ادھر بھی اپلائی ہوا ہے، اس کے بعد نون جو ہے وہ سکون اصلی کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا مد لازم کا قانون اپلائی ہوگا دونوں پر، یا سین پر بھی اور تو سین میں بھی. ٹھیک ہے، ان کی مقدار کتنی ہے؟ 3 حرکات یعنی 6، 3 الف کی مقدار کے برابر اور 6 حرکات. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد دیکھیں حامیم، یہاں پر بھی مد لازم کا قانون اپلائی ہو رہا ہے. ہا الف مدہ کے ساتھ ہے، الف مدہ آیا، الف مدہ کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد یا مدہ ہوا، یا مدہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سکون اصلی آیا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم مدات کے قانون میں سے مد لازم کا قانون اپلائی کریں گے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ ہم 3 الف کی مقدار کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں الف لام را، یہاں پر دیکھیں الف کا الف آ گیا، لام میں الف مدہ آیا، الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد سکون اصلی میں سے میم آیا ہے، لہٰذا مد لازم کا قانون اپلائی ہوگا، اور اس کے بعد را ہے کھڑا زبر کے ساتھ. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ الف لام را. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے انشاءاللہ عز و جل، باقی نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ.